السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ مخصوص نشستوں پر حلف لینے والے اراکین سپریم کورٹ کی جانب چل نکلے ہیں جناب۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اپنی طرز پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ جو فیصلہ ہوا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں وہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور انہی سے ان کی وابستگی تھی۔ سنی اتحاد کونسل نے بیسکلی وہ درخواست دائر کی تھی، لیکن فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا، جس کے بعد اب مخصوص نشستوں پر حلف لینے والے اراکین نے سپریم کورٹ کی جانب جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام جو ممبران ہیں وہ اپنی طرز پر جو ہے وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ ممبران علیحدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، جس میں ممبران موقف اپنائیں گے کہ ان کو سنے بغیر فیصلہ کیا گیا اور ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا۔ ان ممبران نے ریٹ پٹیشن کے مندرجات پر مشاورت بھی مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ ان ممبران جو یہ ممبرز ہیں، کورٹ پٹیشن دائر کرنے کا حکم سیاسی جماعتوں نے دیا ہے، یعنی کہ جو مخصوص نشستیں تھیں الیکشن جیتنے کے بعد وہ مختلف پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، اور ان پارٹیز کے ذریعے وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے یا پنجاب اسمبلی میں انہوں نے اپنی جو ایک جگہ ہے وہ بنانے میں کامیابی حاصل کی تھی ان پارٹیز کے ذریعے۔ تو اب انہی پارٹیز نے، کیونکہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے وہ کہتے ہیں، تو انہی پارٹیز نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کریں سپریم کورٹ میں اور اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور اپنا جو بھی ان کا ورڈکٹ ہے اس کو وہاں پر پیش کریں۔ اور پارٹیز کے ہی کہنے پر، جماعتوں کے کہنے پر ہی بظاہر ممبران جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ ذاتی طور پر ریٹ دائر کریں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو بھی جماعتیں ہیں انہوں نے ہی ان کو زور دیا ہے اور ان کی حمایت پر ہی وہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ریٹ پٹیشن آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کا جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا گیا تھا، جس میں تقریباً 13 ججز کا وہ ایک بینچ تھا، جس میں 8 ججز کے کیا کہیں گے ایک میجورٹی بینچ نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سنی اتحاد کونسل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر جو الیکشنز تھے اس میں بظاہر تو انہوں نے ایز پارٹی ان کی ظاہرہ وہ نہیں تھے، لیکن جتنے بھی ممبران الگ الگ نشانوں کے ساتھ الیکشن میں کھڑے ہوئے جن کو اجازت دی گئی، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ایٹ دا اینڈ جڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ججز نے یہ فیصلہ کیا۔ اس میں ظاہر سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بھی موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ اس کیس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سینٹ کے اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جمہوری طور پر وہاں پہ اپنی جگہ بنا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کافی خوش بھی دکھائی دیتا ہے۔ اور قومی اسمبلی کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو مختلف جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں جس طریقے سے مخصوص نشستیں موجود ہیں، ان کو اگر پاکستان تحریک انصاف کے بینچ میں شامل کر دیا جائے گا، اس بیلٹ میں شامل کر دیا جائے گا، تو پھر تو حکومتی جماعت کو بھی کہیں نہ کہیں جھٹکا لگ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جس جانب گامزن تھی، یعنی جس جماعت کے ماتحت یہ قومی اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کروائیں، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے، اور اب انہوں نے مخصوص نشستوں کے جو بھی حلف لینے والے ممبران ہیں انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ضرور رابطہ کریں گے اور درخواست جو ہے وہ اگلے چند آنے والے دنوں میں دائر کر دی جائے گی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ فی الوقت اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔